ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی نبی۔ انعام یافتہ نعمتوں والے لوگ کون ہیں اور جنت میں حسن رفاقت کس کو نصیب ہوگی؟ سورہ نساء کی آیت نمبر 69 کے ضمن میں جانتے ہیں پہلے آیت کا ترجمہ، پھر شان نزول کی روایت اور پھر مختلف احادیث کے واقعات۔ ارشاد باری ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اور جس نے اطاعت کی اللہ اور اس کے رسول کی، فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، انہی لوگوں کو ان کی معیت صحبت ملے گی جن پر اللہ نے انعام فرمایا۔ وہ کون لوگ ہیں؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، انبیاء علیہ السلام اور صدیقین اور شہداء اور صالحین۔ وحسن اولئک رفیقا، اور کیا ہی اچھے ہیں وہ ساتھی، یا اس کا ترجمہ یوں بھی ہو سکتا ہے وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا، اور ان لوگوں کی رفاقت میں ہی حسن جگمگاتا ہے۔ اس آیہ مقدسہ میں انعام یافتہ لوگوں کا تذکرہ ہوا۔ دراصل سورہ فاتحہ میں دعا مانگی گئی، اہدنا الصراط المستقیم، سیدھے راستے کی ہدایت دے۔ سوال یہ کہ سیدھا راستہ کون سا ہے؟ فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، ان کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا۔ انعام والے کون ہیں؟ سورہ نساء کی آیت نمبر 69 نے ان کو بے نقاب کیا، انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ چار قسم کے لوگ ہیں انعام یافتہ۔ اس آیہ مقدسہ کا پس منظر کیا ہے؟ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق اور محبت رکھنے والے، اور ان کے عشق اور محبت کے چرچے مدینہ کی گلیوں میں عام تھے۔ ایک مرتبہ بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے، رنگ اترا ہوا، چہرہ بدلا ہوا اور اضطراب اور پریشانی کے آثار نمایاں۔ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس غلام عاشق صحابی کو دیکھا تو پوچھا کیا ہوا؟ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا میں جس وقت محبت جوش مارتی ہے اور عشق انگڑائی لیتا ہے، آپ کو دیکھنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، تو ہم آپ کی بارگاہ میں آ کر کے تو آپ کی زیارت سے اپنے سینوں کو ٹھنڈا کر لیتے ہیں اور ہماری آنکھیں سرور حاصل کر لیتی ہیں۔ لیکن میں سوچنے لگ گیا کہ جنت میں آپ اعلیٰ مقام پر ہوں گے اور میں تو ایک عام سا شخص ہوں، وہاں پر میں کیسے آپ کی زیارت کر پاؤں گا؟ اس پر اللہ رب العالمین نے یہ آیت نازل کی اور فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے وہ انہی کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ نے انعام فرمایا ہے۔ مسلم کی حدیث ہے، نسائی نے بھی اور مشکات نے بھی اس کا حوالہ قائم کیا کہ حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رسول کریم علیہ السلام کی خدمت بھی کرتے، کہتے ایک رات وضو کرایا میں حضور رحمت عالم علیہ السلام ہی کی چوکھٹ پر، رحمت عالم علیہ السلام سحری کے وقت دروازہ کھولتے ہیں اور پوچھتے ہیں ربیعہ کیا چاہتی ہے، کیا چاہتے ہو مانگو۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنت میں آپ کی رفاقت۔
حضور علیہ السلام نے فرمایا کچھ اور مانگ لو، اس کو رہنے دو۔ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، جنت میں آپ کی رفاقت۔ تو پھر رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ سجدوں سے اپنے نفس کی معاونت کرو، سجدوں سے میری مدد کرو۔ مطلب یہ ہے کہ نمازیں تم پڑھو، اطاعت تم کرو، تمہیں جنت میں میری رفاقت مل جائے گی۔ طبرانی کی حدیث ہے، تفسیر تبصرہ نے بھی اس کو بیان کیا۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک کالے رنگ کا حبشہ کا شخص رسول کریم علیہ السلام کی خدمت میں عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں ایمان لاؤں اس پر جس پر آپ ایمان لائے، میں وہی عمل کروں جو آپ عمل کرتے ہیں، تو کیا میرے کالا ہونے کے باوجود مجھے جنت مل جائے گی؟ آپ کی رفاقت جنت میں مل جائے گی؟ تو رسول اللہ علیہ السلام نے کریمانہ نظروں سے اس کو دیکھا اور کہا کہ تم اپنے کالے رنگ سے نہ گھبراؤ، قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، جنت میں کالے حبشی سفید حسین و جمیل ہوں گے اور ان کا حسن 1000 سال کی مسافت سے چمکے گا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ جو شخص لا الہ الا اللہ پڑھ لیتا ہے، اس کی نجات، اس کی فلاح اللہ کے ذمے ہو جاتی ہے، اور جو سبحان اللہ و بحمدہ پڑھتا ہے، اللہ اس کے نامہ اعمال میں 1,24,000 نیکیاں لکھ دیتا ہے۔ حبشی نے حیرت سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، میری تو آنکھیں بھی کالی کالی ہیں، کیا میری آنکھیں وہ نعمتیں ساری دیکھیں گی جو آپ کی حسین و جمیل ما زاغ البصر نگاہیں دیکھتی ہیں؟ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں ضرور۔ اس پر وہ رونے لگ گیا اور روتے روتے حضور کے قدموں میں جان دے دی۔ رسول کریم علیہ السلام نے اپنے اس غلام حبشی کی خود تجہیز و تکفین اپنے دست مبارک سے فرمائی۔ تو جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے وہ انعام یافتہ لوگوں کے ساتھ ہوگا۔ حضرت خواجہ حسن بصری کی روایت ہے، کئی صحابہ نے یہ سوال کیا، آپ جنت میں آپ کی رفاقت کیسے ملے گی؟ رسول اللہ علیہ السلام نے جب سوچا تو اللہ نے یہ آیت نازل کر دی کہ اطاعت کرنے والوں، انعام یافتہ کی تمہیں صحبت مل جائے گی۔ علامہ بیضاوی نے بھی اپنی تفسیر میں یہ لکھا کہ جو لوگ اطاعت کرنے والے ہیں اور اس اطاعت کے راستے پر چلتے ہیں، اللہ ان کو وہ علوم عطا کرتا ہے جو وہ نہیں جانتے۔ رسول اللہ علیہ السلام کی حدیث ہے، حضور نے فرمایا کہ وہ شخص جو اپنے علم کے مطابق عمل کرتا ہے تو اللہ انہیں وہ علوم عطا کرتا ہے جن کو وہ جانتے بھی نہیں ہوتے۔ اب انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ نبی ہیں، صدیقین ہیں۔ صدیقین کا مطلب ہے جن کی زندگی میں صدق غالب ہو، افعال میں، اقوال میں کثرت سے صدق چھایا ہو۔ پھر فرمایا کہ شہداء ہیں، اور پھر آخر میں کہا صالحین ہیں، اور کہا انہی کی صحبت اچھی صحبت ہے، انہی کی صحبت، انہی کی رفاقت میں حسن جگمگاتا ہے۔ اللہ رب العالمین جنت میں ہمیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت نصیب فرمائے۔ اوتھینٹک اسلامک نالج کے لیے نور وحی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے۔ نور وحی فیس بک، انسٹاگرام اور ٹک ٹاک پیج کو بھی فالو کیجیے تاکہ ہماری ہر نیو ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔